الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت افراتفری سنی جا رہی ہے اور لوگ اپنی اپنی مختلف آراء طبی، علمی، شرعی حوالوں سے پیش فرما رہے ہیں۔ جہاں تک قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد باتیں سامنے آتی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس عذاب کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بابرکات اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، یوں ہی دیگر اولیاء کرام کی ذات پر رقیق گستاخانہ حملوں سے بھی اس کا تعلق ممکن ہو، بلکہ بہت سارے شواہد اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ ان عذابات، آزمائش اور مصیبتوں کا جو سبب ہے، یا اسے آپ اسباب کہہ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، دیگر اولیاء کرام کی گستاخی بھی ہو سکتی ہے۔ یورپ، مغرب اور یوں ہی پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو لبرل فاسسٹ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام کی توہین کرنا جو ہے یہ اپنا حق سمجھ رکھا ہے، اور یہی بات دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر چکی ہے۔ خطرناک حد تک جو ہے اب ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ انبیاء کرام کی توہین پر مبنی فلمیں بنائی گئی، قرآن کی توہین پر دنیا مصر رہی، جن لوگوں نے اس سے منع کیا ان کے خلاف لوگ ہو گئے۔ دوسری جانب اگر اسلامی ممالک کو دیکھیں تو کوئی اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے، اور کوئی دیگر اولیاء کرام کی توہین میں مگن ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، بلکہ دیگر انبیاء کرام پر بھی ایمان لانا اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، توہین سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا، جو لوگ دنیا میں امن نہیں چاہتے ہیں، لبرلز جو ہے، فاسسٹ جو ہے، اور وہ مکمل طور پر اس کو اپنا حق سمجھ کر اس کی آڑ میں نت نئی چیزیں دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام تمام عالم میں وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں نور نبوت سے آراستہ کر کے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ انبیاء کرام علم کے خزانے براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہستیاں ہیں۔ آج تہذیب کے تصادم اور اس پرفتن دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے ارب و عاشقان رسول کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے نام نہاد فاسسٹ سیکولر لوگوں کا نظریہ ہے کہ گستاخوں کی حمایت کی جائے، یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ پورا عالم خبردار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس رویے پر بہت سخت ناراض ہو چکا ہے۔ کورونا اور اس جیسی دیگر جو بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائش ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ انبیاء کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی صورت برداشت نہیں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو چکا ہے۔ گویا عاشقان رسول نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ اللہ تو ہی اب فیصلہ کر دے۔ انبیاء کرام، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کیسے لوگ اپنی زبان سے رقیق حملے کر رہے ہیں، افعال سے رقیق حملے کر رہے ہیں، معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنا رہے ہیں، انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے ان مظلوموں کی بددعا سن لی ہے، اور اسی طرح جن خطوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آہیں اور ان کی بددعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب لوگ ذلیل لوگوں میں سے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں وہ۔ آپ دیکھ لیجئے گستاخان رسول اور ان کا ساتھ دینے والے کس طرح کی ضلالت بھری حرکتیں کرتے ہیں، اور آج روئے زمین پر ہر خطہ ذلیل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے پورا عالم کس طرح سے کرونا کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ بھی انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ذلت کی موت مل رہی ہے کرونا کے ذریعے، دیگر وبائی امراض کے ذریعے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ابھی باقی ہے۔ خدا اس کی طرف آئے، سوچے، غور کرے کہ یہی تو وہ سب سے بنیادی اور بڑا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کرام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ نمبر 1 سود خور، اور نمبر 2 اس کے اولیاء کا دشمن۔ اولیاء میں سارے آ جاتے ہیں، انبیاء بھی، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی، اور دیگر اولیاء کرام بھی۔ یہ دو ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہوں پر جو ہے یہ بھاری ہے، اور بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اللہ کے بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے، اور جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہو جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی غضبناک وارننگ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو جائیں گے اور بدبختی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑیں گے۔ آج غور کریں، یہ رحمت سے دوری تو ہے کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہونے کے باوجود آج تک ابھی تک اس کی دوا نہیں تیار کی جا سکی۔ آج کل نام نہاد مسلمان بھی جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، سود کی اہمیت اور ضرورت پر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، اور اس پر زیادہ سے زیادہ کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی ایک صورت یہی وبائی امراض بھی ہو، کرونا جیسی بیماریاں اور ان کی جو ہے وہ دیگر اقسام، اور ان کی دوائیوں کا تلاش بسیار کے باوجود دریافت نہ ہونا۔ گستاخی کرنے والے تو ہر طبقے میں ہیں، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہودی اور عیسائی اگر خود اپنی کتابوں میں دیکھیں تو انبیاء کرام بشمول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس قدر عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، دنیا جان جائے، پورا عالم اس دجل و فریب سے کام لینا چھوڑ دے، گستاخوں کو مزید شے نہ دے۔ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں آج یورپ اور مغرب ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سوشل میڈیا پر کس طریقے سے رقیق حملے کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس حوالے سے جو قوانین دانشوران ملت نے بنائے ہیں اگر اس کو بالائے طاق رکھ دیے جائیں، اور جو آئین صرف ہمارا اسلام نہیں بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی جا کر دیکھیں تو جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قوانین ہیں اس سے روگردانی کی جائے گی تو ہم مزید اس سے بھی، کرونا سے بھی خطرناک امراض اور عذابات، مصیبتوں کے لیے، آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، ان اوچھے ہٹ کندوں سے باز آ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کرنا یہ بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ گستاخوں کے بارے میں آپ پڑھیں کہ جو اللہ اور رسول اور اسی طرح اولیاء کرام صحابہ کی گستاخی کرتے رہے، کیا ہوتا رہا ان کے؟ کسی پر بجلی گر گئی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخرت برباد ہو گئی، وہ سڑک پر گر کر مر گیا، اور اسی طرح اس کی لاش جو ہے وہ بدبودار پڑی رہی۔
صحابہ کرام کی گستاخیوں کے بارے میں کئی واقعات ہیں. اولیاء کرام کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ اسے پانی تک نہیں مل سکا. مسلمان بالخصوص اس کی طرف غور کرے اور پورا عالم ٹھنڈے دل سے اس مضمون کو جو میں نے بیان کیا اور جس کی دعوت دی اس کو سنیں، سوچیں، سمجھیں اور اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، پورے عالم کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحمت نازل فرمائے، غیب سے ہماری مدد فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.